یہی عام سا دن ہوگا، یہ سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے منگل بدھ، یہی عام سا دن ہوگا اور یہی وقت ہوگا جو روز ہم بولتے ہیں 2 بج گئے دوپہر کے، 3 بجے میں آ رہا ہوں، 8 بجے آفس شروع ہوگا. یعنی یہی ایک ریگولر ڈے ہوگا سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، اور یہی وقت ہوگا 2 3 4 5 8 اچانک ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اچانک سب کچھ اسی طرح ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. وہ ٹیبل کے اوپر کاغذ میں بکھرے ہوں گے، موبائل کے اوپر سب کچھ کھلا ہوگا، وہ گیم ہے، وہ موبائل کا فولڈر ادھر ہی ہوگا، لیپ ٹاپ کے اوپر ٹیب بھی سارے اوپن ہوں گے. ہم چلے جائیں گے، وہ اس کے پیسے دینے ہیں، اس کے لینے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی رہے گا، ہم چلے جائیں گے. سورج نکل رہا ہوگا، بسیں چل رہی ہوں گی، مسجدوں کی لائٹیں بھی اسی طرح، سب کچھ اپنے حساب سے اسی سپیڈ سے چل رہا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. یہ ہونے والا ہے. It is about to be there. Just wake up، اٹھ جاؤ. اور پھر جنازے پر رسپانس ڈیفرنٹ ہوگا، جنازے پہ رسپانس ڈیفرنٹ ہوگا. بڑے سکے جو ہیں وہ بھی وراثت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کوئی ہمارے جنازے پر ایسا بھی آئے گا جو صرف 3 منٹ کے لیے آپ کو یاد رکھے گا. یہ وہ ہوگا کہ جنازہ آیا تو وہ گزر رہا تھا بائک پر سے، کسی مسلمان کا جنازہ، چلو پڑھ لیتا ہوں میں. یہ وہ ہے، رسپانس ڈیفرنٹ ہوگا لوگوں کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ضروری ہیں، ہماری غیر موجودگی میں رونقیں کم نہیں ہوں گی، کسی کی ہنسی پھیکی نہیں پڑے گی. ہم اہم ہیں، ہم اہم ہیں، لیکن اتنے اہم نہیں ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا نہ چلے. دنیا چلتی رہے گی. Remember this fact. اور جو اس بات کو مد نظر پہلے رکھ لیتا ہے نا، اس کی جوانی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ جوان کو فوکس کیا میں نے. اس میں طاقت ہوتی ہے، یہ رسک لیتا ہے، یہ ریٹائر نہیں ہوتا، یہ تیز بھاگتا ہے، تیز بائک چلاتا ہے، بائک کا اگلا ٹائر اٹھا لیتا ہے. ساری دنیا کی بوتل کی کمپنیاں یہ نوجوان کو فوکس کر رہی ہیں. سارا دن ٹک ٹاک الٹی پلٹی پلٹی الٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اس کو سیدھا کرنا ہے. مجھے کسی نے کہا حضرت بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ میں نوجوان کے لیے کیا سبق ہے، آپ یوتھ ٹاکس بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا سن لے سوال کرنے والے، امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی نوجوان کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل امام حسین کی ذات میں ہے. وہ کیا ہے سن لو. گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے امام حسین نے دنیا کی ساری مصیبتیں جو ممکن ہو سکتی نا دیکھ لی تھیں. All imaginable hardships has been faced by امام حسین. گھوڑے پر بعد میں چڑھے ہیں، پہلے علی اصغر کی لاش تھامی ہے. گھوڑے پہ بعد میں چڑھے ہیں، پہلے جا کے عباس کے کٹے ہوئے بازو اس کے دھڑ کے ساتھ لگائے ہیں. اس سے بڑا کیا لیسن ہوگا نوجوان تیرے لیے؟ نہیں چیک کر رہا اس ردم کو، چیک کر اس ردم کو کہ وہ ردم کیا بن رہا ہے. وہ داستان ایمان کو کتنا جوش دیتی ہے، کتنی دلیری آتی ہے. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے ہلکا نہیں بولا. حادثاتی واقعہ نہیں تھا وہ کہ ایک دم سے ہو گیا، جیسے بس کی ٹکر لگ جاتی ہے یا ایک دم سے پتہ نہیں چلتا ہو جاتا ہے. نہیں، اٹ واز آل پلان. کسی وقت ہی ختم ہو سکتا تھا. مدینے میں امام حسین کہتے تھے میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، بات ختم تھی. رستے میں 14 جگہ پڑاؤ کیا، رستے میں کہیں کہہ دیتے میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، بات ختم ہو جاتی. جب پانی بند ہوا تھا، آج عین افطار کے وقت کیسے بلک رہے ہوتے ہو، فٹافٹ والا کام ہوتا ہے، اور ادھر میں پانی کھینچ لوں آپ سے. وہاں 72 تھے جو اس وقت پوری دنیا میں ان 72 سے بڑھ کے کوئی بندہ نہیں تھا، اور ان کا پانی بند ہو گیا. تب کہہ دیتے کہ میں مانتا ہوں، بات ختم ہو جاتی. چلو جب علی اصغر کو تیر لگا تب کہہ دیتے، جب سب شہید ہو گئے، جب خود چڑھنے لگے تھے تب کہہ دیتے. اٹ واز آل پلانڈ. حادثہ نہیں تھا، یہ پلان تھا باقاعدہ کہ مالک دیکھ لے کٹ جاؤں گا، سارا خاندان کٹوا دوں گا. جو دین ہمارے گھر نازل ہوا اس کا پرچم نہیں گرنے دوں گا. آؤ مسلمانوں اور نوجوان مسلمانوں، دیکھو سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کرتے ہو. باہر جانا ہے اور وہ لکھا ہوتا ہے غیر مسلم لکھ دو اپنے آپ کو، تمہیں باہر بھیج دیں گے، وہ لکھ دیتے ہیں. Never compromise on standard. Remember, you must have some rules and regulations in your life. اپنی زندگی میں کریٹیکل تھنکنگ لے کر آؤ نا، ڈیسیژن میکنگ پاور لے کر آؤ. فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ امام حسین نے فیصلہ کر لیا تھا، بس نہیں کرنی بیعت. اور نے اگر کہا جی بیعت کر لیں، آپ کے لیے حالات سخت ہیں، یزید کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اور یہ بیعت والا کھاتا بند ہے، آگے بات کر، یہ نہیں ہوگا. یس امام حسین سے یس لینی ہے تو یزید کو یس نہیں ہوگی. آج آپ کس کس چیز کو یس کر رہے ہیں مجھے بتائیں. یزید کے ورژن تو ہر دور میں آ رہے ہیں. یزید کے ورژن آ نہیں رہے، اس دور میں کہ یزید ہے، مطلب ورژن ہے اس کے. آپ یس کر دیتے ہیں یا آپ بھی ڈٹ جاتے ہیں. دس از امپورٹنٹ.
تو یہ یاد رکھو جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یونیورسٹیز کے ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, have you gone through this incidents of Karbala in detail? Why you have not gone through this in detail? You are studying many syllabi, and this syllabus has been recommended by Holy Prophet. Holy Prophet had said that teach your children three most important things. Teach them the love of your Prophet, teach them the love of my Ahle Bayt, and taught them, teach them Quran. میں تمہارا نبی تمہیں 3 نصاب دے کر جوانا. تم پڑھتے ہو آکسفورڈ کا نصاب, اچھا نصاب ہے. تم سندھ کا نصاب پڑھتے ہو, ٹیکسٹ بک بورڈ کا, اچھا نصاب ہے. لیکن میں تمہارا نبی تمہیں 3 نصاب دے کر جا رہا ہوں, یہ ضرور پڑھ لینا. نمبر 1, اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھانا, اپنے بچوں کو میری فیملی کی محبت سکھانا, میرے اہل بیت کی, اور ان بچوں کو قرآن پڑھانا. آپ اور کوئی کردار ابھی آپ چھوڑے, آپ جتنا کربلا کے اندر واقعات ہوئے ان کی تو الگ الگ ایک ہسٹری ہے, لیکن آپ بی بی زینب کو پڑھا آپ نے؟ کون تھی بتائیں, کون تھی بی بی زینب؟ بہن تھی. کن کی بیٹی ہیں؟ علی. یعنی کوئی کم نہیں ہے, کام فل لوڈڈ ہے. اور ان کی ذات کو پڑھو. میں کہتا ہوں پوری ویڈیو بنانی میں نے اس کے اوپر کہ اسلام خواتین کو کیا کردار دیتا ہے اور کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اسلامی خواتین کے اندر. جہاد ہو, ام عمارہ کو دیکھنا ہے ہم نے کس طریقے سے جب احد میں وہ ملعون نبی پاک کے اوپر تلوار لے کر آ گیا, ام عمارہ نے آگے آ کر اپنے کندھے پہ تلوار کو لیا اور بیٹا نیچے گر گیا, بیٹے کے جسم سے خون بہ رہا ہے, احد ہے. ماں آ کر پٹی باندھ رہی, کھڑا ہو جا, دوبارہ نکل جا جہاد کے اندر. اور پہلے پٹی کرتی رہی, لیکن جب دیکھا کہ معاملہ بہت گرم ہو گیا, سب کچھ چھوڑ کے خنجر پکڑ کر آ گئی. اور جب کندھے پہ تلوار لگی, نبی پاک نے دیکھا, نبی پاک نے کہا یہ بندہ جسے تیرے بیٹے کو شہید کرنا چاہا ہے. آپ آگے بڑی, آنکھ نے اس کی ٹانگ کاٹ دی, وہ گھسٹتا ہوا آگے گیا. نبی پاک مسکرا اٹھے, کہا تجھ میں جو طاقت اور شجاعت ہے اللہ کا شکر ادا کر. آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صرف مجھے اور میری فیملی کو نا جنت میں اپنی صحبت عطا فرما دیجیے گا. نبی پاک نے کہا تجھے بشارت ہے, جنت میں تو اور تیرا خاندان میرے ساتھ ہوگا. کھڑی ہو کر کہتی ہے اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے مجھے قبول ہے. لاؤ ایسی جرت, ایسی شجاعت لے کر آؤ. بی بی زینب پہلے دن سے امام حسین کے ساتھ ہے, پورے 15 دن کربلا میں. سب دیکھ رہی ہیں رزق کتنا ہے, دیکھ رہی تھی نا رزق کتنا ہے. اور جب اندر آئیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں. اور ایک حیران کن بات ایک مورخ لکھتا ہے کہ جنگ سے پہلے تو خاتون تھی, روئی بھی. جب امام حسین نے کہا مجھے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے, روئی بھی اس وقت, اور بھی اگلے دن کیا ہونے والا. لیکن جیسی جنگ شروع ہوئی, جیسے سورج طلوع ہوا امام زینب کے اندر, ایسا لگا جیسے سورج طلوع ہوا. ایک ایک چیز کو دیکھنا, خیمے کو سنبھالنا, بچوں کی خیر گیری کرنا, لاشوں کی رکھوالی کرنا, ایک ایک چیز کو جیسے انہوں نے سنبھالا. That was enormous. اور پھر جب شہادت ہو گئی, یزید کے پاس پہنچے, اس وقت اس شہادت کے واقعے کو سنبھالنا, یہ کہنا چپ ہو جاتا بندہ بالکل کہ یار اتنے بڑے بڑے واقعے دیکھ لیے, اپنے کزنز کو, اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھ لیا, رکی نہیں. کیا کہا یزید نے؟ دیکھ, عبید اللہ بن زیاد نے یا یزید نے کہا دیکھ اللہ نے حسین کے ساتھ کیا کیا, تجھے کیا نظر آتا ہے؟ کہتی مجھے تو بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے, مجھے تو اس پورے واقعے میں خوبصورتی نظر آتی ہے. پھر آیت پڑھتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. زینب پکار اٹھتی ہیں, تو عزت اور ذلت کی بات کر رہا ہے, تیرے پہ تو پراپرلی لعنت بھی کوئی نہیں ڈالے گا, اور میرے حسین کا ذکر قیامت تک منبر و محباب پر ہوتا رہے گا. اتنا حوصلہ یار اس واقعے کے بعد. تو نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو اور چیک کرو تمہاری جوانیاں کس طرف جا رہی ہیں. قاسم بھی جوان تھے 16-17 سال کے, اور اس جوانی کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے. علی اکبر بھی جوان تھے 16-17 سال کے, اس جوانی کو لے کے میدان کربلا میں آئے, اور کس شان سے آئے. تو سوچو اپنے آپ کے اوپر, تھوڑا سا چیک کرو.